دجال کا ذکر روایتوں میں موجود ہے۔ اس مناسبت سے سورہ کہف کی فضیلت بیان کی گئی۔ کچھ دجال کے متعلق اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کے بارے میں سنتے ہیں۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات ہیں، یعنی جب قیامت قریب ہوگی اس کی بڑی بڑی علامتیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی۔ ان میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی، یعنی یہ خود یہودیوں سے آئے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے دجال اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ عقیدہ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہاء کرام اور محدثین نظام کا مسلک ہے، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں دجال کا ذکر فرمایا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا، یعنی بارشیں رک جائیں گی۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک کر دیے جائیں گے، سارے جانور مر جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل کرے گا اور جلا وطن کرے گا۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگ ذوف میں پڑ چکے ہوں گے اور علماء اور دیندار لوگ اٹھ جائیں گے، یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ زمین پر قیام کی مدت، دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسہ یعنی جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے اس میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینے پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے اور 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ یہ حدیث پاک میں آیا کہ مدینہ تابہ ہے، یہ ہر برائی کو اپنے اندر سے باہر پھینک دے گا۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ جو بھی منافقین مدینے میں ہوں گے تو 3 زلزلے آئیں گے اور وہ مدینے سے باہر نکلیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبودوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت
اور دوسری کو دوزخ کہے گا، در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا در حقیقت وہ جنت ہوگی، یعنی باغ ہوگا۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ تو یہ دجال کرے گا جو دشمن رسول کا بھی دشمن، بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب چونکہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ عام قحط ہوگا، نہ پانی پینے کو ملے گا، نہ پیداوار ہوگی، نہ کھانے کو کوئی زرخیز زمین ہوگی کہ جہاں فصل اگے، پیداوار ہو اور وہاں سے گندم وغیرہ کا سلسلہ ہو۔ اب یہ سارے شابودے دکھائے گا دجال، اور یہ باقاعدہ حدیثوں میں کہ یہ مردے کو مارے گا، اس کو زندہ کر دے گا، اشارہ کرے گا آسمان سے بارش برسے گی۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کرے گا اور پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا، پگھلے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکار میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ یہ دجال کا مختصر سا احادیث مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں بڑی شدید ہیں، اور ان کے خطرات سے، ان کی نشانیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، بالخصوص تو دجال کا بڑا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہر جمعے سورہ کہف پڑھنے کی اس لیے تلقین کی گئی کہ سورہ کہف پڑھنے والا عام قسم کے فتنوں سے اور بالخصوص دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔